عنوان روحانی سفر، اندرونی تبدیلی کے راستے تلاش کرنا۔ روحانی سفر گہرے معنی، اندرونی سکونہ اور ماورائے سچائی کی تلاش ایک عالمگیر جستجو ہے جو ثقافتوں، مذاہب اور تہذیبوں پر محیط ہے۔ اسلام کے تناظر میں روحانی سفر کی گہری اہمیت ہے جو مومنین کو خود کی دریافت، روشن خیالیہ اور روحانیت کمیل کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ یہ مضمون اسلام میں روحانی سفر کے تصور پر روشنی ڈالتا ہے، اس کی اہمیت، مراحل اور متلاشیوں کی زندگیوں میں تبدیلی کی صلاحیت کا جائزہ لیتا ہے۔ روحانی سفر کی اہمیت۔ اسلام میں روحانی سفر کی جڑیں کائنات کے خالق اللہ کے قرب کی تلاش میں ہیں۔ یہ خود سے ماورا ہونے کا سفر ہے جو ایمان والوں کو انا اور دنیاوی وابستگیوں کی قید سے روحانی بیداریہ اور اللہ قرب کی حالت کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن انسانی وجود کے مقصد کو اللہ کی عبادت اور یاد کے طور پر بیان کرتا ہے اور خدا کے ساتھ گہرا اور بامانیت اللہ کا استوار کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ روحانی سفر کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے جو روحانیت ترقی، اخلاقیت تطہیر اور اندرونیت بدیلی کا ذریعہ ہے۔ یہ مومنوں کو ان کی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ایک فریم ورک پیش کرتا ہے۔ ان کی زیادہ سے زیادہ خود آگاہی، شعور اور ذہن سازی کے لیے ان کے خیالات، اعمال اور ارادوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ روحانی سفر کے مراحل۔ اسلام میں روحانی سفر کو اکثر مراحل یا اسٹیشنوں کی ایک سیریز کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ ہر ایک روحانی ادراک کے متلاشی کی جستجو میں سنگ میل کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگرچہ علماء اور صوفی روایات کے درمیان مخصوص اصطلاحات اور وضاحتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی موضوعات ایک ہی رہتے ہیں۔ وین بیداری۔ سفر کا آغاز بیداری کے ایک لمحے، دنیاوی مشاغل کی عارضی نوعیت کے ادراک اور زندگی میں گہرے معنی اور مقصد کی تڑپ سے ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ اندرونی عدم اطمینان کے احساس اور روحانی تکمیل کی آرزو سے نمایاں ہوتا ہے۔ ڈی، علم کی تلاش، طلب العلم۔ روحانی ترقی کی جستجو میں متلاشی علم اور رہنمائی کی جستجو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن، پیغمبر محمد کی تعلیمات اور روشن خیالی اور بصیرت کے لیے روحانی سرپرستوں کی حکمت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ 3. تزکیہ نفس، تزکیہ نفس۔ روحانی سفر کا مرکز روح کی تزکیہ ہے، اندرونی تبدیلی اور ضبط نفس کا ایک عمل جس کا مقصد روحانی نجاستوں اور منفی خصلتوں جیسے تکبر، لالچ اور غصے کو دور کرنا ہے۔ اس مرحلے میں خود کی عکاسی، توبہ اور صدقہ اور ہمدردی جیسے عمل شامل ہیں۔ ٹور، خدا کی راہ میں جدوجہد کرنا، جہاد فی سبیل اللہ۔ جیسے جیسے متلاشی اپنے روحانی سفر میں آگے بڑھتے ہیں، انہیں چیلنجز اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کے ایمان اور عزم کا امتحان لیتے ہیں۔ اس تناظر میں جہاد سے مراد اندرونی اور بیرونی قوتوں کے خلاف جدوجہد ہے جو روحانی ترقی کو روکتی ہیں، بشمول انا، خواہشات اور معاشرتی دباؤ۔ پائث، الہی کے ساتھ ملاپ، وصول اللہ۔ روحانی سفر کی انتہا اللہ کے ساتھ اتحاد کا حصول ہے، روحانی ادراک کا حتمی مقصد۔ الہی قربت کی اس حالت میں متلاشی امن، ہتھیار ڈالنے اور محبت کے گہرے احساس کا تجربہ کرتے ہیں جو خود اور انا کی حدود کو عبور کرتے ہوئے الہی کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ روحانی سفر کی تبدیلی کی صلاحیت۔ اسلام میں روحانی سفر مومنین کے دلوں اور دماغوں کو بیدار کرنے کی تبدیلی کی صلاحیت رکھتا ہے، انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف، جہالت سے علم کی طرف اور مایوسی کو امید کی طرف لے جاتا ہے۔ مراقبہ اور عبادت کے عمل کے ذریعے متلاشی الہی کے ساتھ اپنے تعلق میں موجودگی، ذہن سازی اور شعور کا گہرا احساس پیدا کرتے ہیں۔ مزید برآں روحانی سفر عاجزی، ہمدردی اور شکر گزاری جیسی خوبیوں کو فروغ دیتا ہے جو مومنوں کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں اسلام کی تعلیمات کو مجسم کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ روحانیت کے لیے ایک جامع نقطہ نظر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، وجود کے ہر پہلو میں ایمان کے انضمام پر زور دیتا ہے، بشمول ذاتی تعلقات، پیشہ کوشوں اور سماجی مشغولیت۔ نتیجہ آخر میں اسلام میں روحانی سفر مومنوں کو خود کی دریافت، روشن خیالیہ
اور روحانیت کمیل کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں جڑے ہوئے روحانی سفر اندرونی تزکیہ نفس، خود سے بالاتر ہونے اور اللہ ادراک کے تبدیلی کے طور پر کام کرتا ہے۔ علم کی تلاش روح کو پاک کرنے اور خدا کی راہ میں جدوجہد کرنے کے ذریعے متلاشی ایک ایسی تبدیلی آمیز زندگی کا آغاز کرتے ہیں جو انہیں الہی کے ساتھ اتحاد کی طرف لے جاتا ہے اور ان کی زندگی میں امن، مقصدہ اور ماورائی کے گہرے احساس کا تجربہ ہوتا ہے۔